السلام علیکم۔ پاکستان تھیلاسیمیا ویلفیئر سوسائٹی 1991 میں ایز این جی او رجسٹر کی گئی اور ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے لیفٹیننٹ جنرل فہیم احمد، جو سرجن جنرل بھی رہے ہیں پاکستان آرمی میں، اور وہ اور دیگر بہت سارے ان کے رفقا، ان کی انتھک کوششوں سے یہ تھیلاسیمیا کا ایک سینٹر بنایا گیا اور اس نے دن رات ترقی کی، اور اس میں ہمارے پاس بے شمار تھیلاسیمیا کے بچے جو بلڈ لگوانے کے لیے آتے تھے وہ رجسٹر ہوتے رہے، اور ان بچوں کو ہم انتقال خون بھی کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو آئرن کیلیشن کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے جو میڈیسنز ہوتی ہیں، انجیکشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو مہیا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 2006 میں یہ جو حالیہ ہمارا تھیلاسیمیا ہاؤس، یہ بلڈنگ ہے، یہ ہمیں بنانے کا موقع ملا۔ اس میں بہت سارے ڈونرز شامل ہیں، اور اس میں ہمیں یہ لیز پہ محکمہ اوقاف نے یہ زمین دی، جس کے بعد یہ سینٹر ایک 4 منزلہ عمارت کی صورت میں یہ تعمیر ہوا۔ یہ کافی عرصہ اس میں جو بچے تھے ان کا صرف بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے علاج کیا جاتا تھا۔ تو 2016 میں ایکچولی مجھے موقع ملا کہ میں اس کا پریزیڈنٹ بن گیا اس سوسائٹی کا، اور اس کے بعد باقی اور رفقا جو ہمارے ہیں، ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان میں بہت سارے سینئر جو ممبران ہیں، ان سب نے مشورہ دیا اور ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہمیں کمپریہنسو ایک ہیماٹولوجی کا سینٹر بنانا چاہیے، کیونکہ اب تک ہم صرف تھیلاسیمیا کے جو بچے ہیں ان کو علاج کی سہولیات مہیا کر رہے تھے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہیماٹولوجی کی بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں بہت سارے لوگ ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور بڑے ہاسپٹل میں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان میں ان تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا 2020 میں کہ اس جگہ پر ہم سب سے پہلے ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بنائیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک پورا فلور خالی تھا، اس پہ ہم نے ایک 5 بیڈ کا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بنایا، اور الحمدللہ اس میں تمام ایکوپمنٹ بھی لگایا گیا، اور اس میں بہت سارے ڈونرز شامل ہیں، جس میں میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا عسکری بینک کا۔ انہوں نے ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ جو تھی اس میں ڈونیشن کی فارم میں دی، اور جب یہ سینٹر تیار ہوا تو اس وقت ہمارے صدر عارف الوی صاحب وہ تشریف لائے اور انہوں نے اس کی انوگریشن کی۔ جب یہ ٹرانسپلانٹ کا سینٹر مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں ایک اور ڈونر تھے، شیر افضل، کرنل شیر افضل مرحوم، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ ڈونیشن دی، جس کے ان کی وصیت کے مطابق انہوں نے کہا کہ کسی کار خیر میں یہ پیسہ لگایا جائے۔ تو ہم نے ایک پورا ہیماٹولوجی کا وارڈ بنایا جس میں 14 بیڈز کی سہولت مہیا، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ہیماٹولوجی کا وارڈ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں این جی او کے اندر ایک واحد ادارہ ہے جس میں اتنا خوبصورت اور اتنا کمپریہنسو قسم کا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی موجود ہے، اور ہیماٹولوجی کا ایک اسپیسیفک وارڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس سینٹر کے اندر ہمیں ایک ڈے کیئر ہم نے پورشن بنایا ہوا ہے جس میں 5 بیڈز ہیں، اور اس میں مریض صرف جن کو ڈیلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی علاج معالجہ کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس آؤٹ ڈور اس میں بھی ایک فیسلٹی موجود ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جو پروفیشنلز کی ٹیم ہے اس میں جنرل پرویز صاحب ہیں، جنرل قمر ہیں، اس کے بعد بریگیڈیئر ہمارے کامران محمود، اور اس کے علاوہ ایک پوری کمپریہنسو ٹیم ہے جس میں بہت سارے ہیماٹولوجسٹ بھی ہیں اور باقی جنرل ڈیوٹی آفیسرز بھی ہیں، تو وہ سارے مل جل کے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس میں بے شمار ہم نے بلڈ کینسر کے پیشنٹس ہیں ان کی بھی ٹریٹمنٹ کی ہے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی ہم نے میرے خیال میں کچھ 3 درجن کے قریب اب تک ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ رزلٹ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس میں میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نو پروفٹ بیسس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارا جو کاسٹ آتی ہے جس ٹرانسپلانٹ کے اوپر بھی یا جس پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، اسی کو صرف ہم چارج کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ پیشنٹ کے لیے بڑا افورڈیبل ہے۔ اور اسی زمرے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو بیت المال ہیں وہ ہمیں ہر پیشنٹ کے لیے، انڈیویجول پیشنٹ کے لیے اپ ٹو 1 ملین وہ بھی اس میں ایڈ کے طور پہ دیتے ہیں، اور جس سے مریضوں کو بہت اچھی سہولت مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور ڈونرز ہیں ہمارے جو دن رات اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں، اور یہ سینٹر اسی طرح چل رہا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر لیبارٹری کی فیسلٹی بھی موجود ہے، ہم نے فارمیسی کی فیسلٹی بھی اس میں ایڈ کر دی ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ ہاں، اب اس سینٹر کو چلانے کے لیے ہمیں آبویسلی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو الحمدللہ آپ کے ابھی رمضان بھی اس کی آمد ہے، تو میں آپ سب لوگوں کو اس سے خصوصاً گزارش کروں گا کہ اس کار خیر میں پلیز بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہمارے پاس لوگ زکوٰۃ کی مد میں بھی پیسے دیتے ہیں، ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، تو آپ کسی بھی فارم میں جتنی بھی اماؤنٹ ہو سکے اس میں پلیز اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کیجیے اور اس کار خیر میں شامل ہوں۔ میں آپ کو یہ ایشورنس دے سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری پروفیشنل ٹیم بہترین ہے، اور جتنا بھی پیسہ آپ دیں گے وہ ایگزیکٹلی اپنی صحیح جگہ پر پہنچے گا اور مریضوں کے وہ کام آئے گا۔ جزاک اللہ۔